السلام علیکم ویورز. ناول ہے تم سے محبت لازم ہے. رائٹر ہیں جالاناز. ایپیسوڈ 4. یہ ایک شاندار بلڈنگ کا چوتھا فلور تھا جہاں لفٹ کا دروازہ کھلا اور بلیک پینٹ سوٹ پہنے ایک شخص باہر آیا تھا. وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا جیسے وہ بہت جلدی میں ہو. چہرے پر سنجیدگی اور افسوس کے ملے جلے تاثر تھے. وہ اپنے باس کے آفس کے اندر آیا تھا مگر باس وہاں موجود نہیں تھے. وہ واپس پلٹا اور ریسیپشن پر موجود لڑکی کے پاس آیا. باس کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا تھا. وہ میٹنگ روم میں ہے. اور ابھی اس لڑکی نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ واپس پلٹا اور اب اس کا رخ میٹنگ روم کی طرف تھا. اسے کیا ہوا؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے کاندھے اچکا کر کہا اور اپنے کام میں مگن ہو گئی. اس کا رخ میٹنگ روم کی طرف تھا مگر اسے باہر ہی روکنا پڑا تھا کیونکہ اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ اب میٹنگ روم کے باہر ہی بے چینی سے چکر لگا رہا تھا. میٹنگ روم کے اندر ایک بڑی سی ٹیبل موجود تھی جس کے آس پاس کرسیاں، درمیان میں 2 گلدان، پانی کے گلاس اور ہر کرسی کے سامنے ایک فائل رکھی تھی جس پر کرسی پر بیٹھے لوگ بار بار نظر ڈال رہے تھے. میز کے بالکل سامنے باس بیٹھے تھے. ہاتھ میں پین کو گھماتے ہوئے وہ سامنے کھڑے نوجوان کو سن رہے تھے جو سامنے لگی اسکرین پر موجود جیولری کے ڈیزائنز کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا. سب اس نوجوان کی طرف متوجہ تھے. نوجوان کی بات مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور اب باس نے بات کا آغاز کیا تھا. وقفے سے سب کوئی نہ کوئی رائے دے رہے تھے. باس کے دائیں جانب کرسی پر بیٹھی لڑکی جو کہ باس کی سیکرٹری تھی وہ بہت تیزی سے اپنا قلم سامنے رکھی فائل پر چلا رہی تھی. کافی دیر کی ڈسکشن کے بعد باس کچھ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. ان کے کھڑے ہوتے ہی باقی سب بھی کھڑے ہوئے تھے. اب باس نے سامنے کھڑے 3 لوگوں سے ہاتھ ملایا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میٹنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور سب سے پہلے باہر نکلنے والے باس تھے. وہ شخص فوراً سے باس کی جانب بڑھا تھا. باس ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. اس نے باس سے کہا تھا. میں تھک چکا ہوں، بعد میں بات کریں گے. میرے لیے ایک کافی بھجوا دینا. باس کہہ کر آگے بڑھ گئے تھے مگر وہ ان کے پیچھے آیا. مگر باس بات بہت ضروری ہے. باس نے رک کر ایک سرد نگاہ سامنے کھڑے اس درمیانی عمر کے لڑکے پر ڈالی تھی. بات ضروری نہ ہوتی تو میں کبھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا. باس کے غصے سے وہ واقف تھا مگر اس وقت اسے باس کے غصے سے زیادہ اپنی بات کی فکر تھی. اوکے، وہ کہہ کر آگے بڑھے تھے اور وہ ان کے پیچھے چل پڑا تھا. آفس میں آ کر باس جلدی سے اپنی کرسی کے پاس آ گئے تھے. وہ پیچھے ہی ان کے آفس میں داخل ہوا تھا. باس نے اب اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ٹانگا، پھر کرسی پر بیٹھ کر ٹیک لگاتے ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے سامنے کھڑے اپنے اس مینیجر کی طرف دیکھا جو اس سے بات کرنے کے لیے دروازے کو بند کر کے اب آہستہ آہستہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود بھی اسے پسینے آ رہے تھے. وہ اپنی بات شروع کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب سامنے بیٹھے اس کے باس نے سخت لہجے میں اس سے کہا. تو کیا اب مجھے تمہارا انتظار کرنا ہوگا حاشر؟ باس کی آواز سخت تھی. وہ مزید گھبرا گیا. وہ باس، مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ وہ رک گیا، شاید کنفیوز تھا. اس نے باس کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہے تھے. آنکھوں میں سختی تھی. 4 دن پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. کیف نے اپنی بات پوری کر کے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر اب حیرانی تھی. اور تمہیں یہ 4 دن بعد پتہ لگا ہے؟ وہ میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چلایا تھا. حاشر اندر تک کانپ گیا تھا. سر، وہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. 1 گھنٹہ پہلے ہی کال آئی تھی میرے پاس اور میں فوراً وہ ابھی اپنی بات مکمل کر ہی رہا تھا جب باس نے اس کی بات کاٹی تھی. ایس پی سے کہو ان دونوں کو ابھی آزاد کر دے. وہ طیش میں کہہ کر اپنا کوٹ اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا. حاشر نے اس دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ گزر کر گیا تھا. اس نے افسوس سے سر ہلایا اور اپنا موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا. انہیں آزاد کر دیں ابھی اور اسی وقت، حاشر نے کہہ کر کال بند کر دی تھی. والدار نے آ کر اس کا لاک اپ کھولا تھا. وہ چوکی تھی.
آپ کی بیل ہو گئی ہے، باہر آ جائیں۔ حوالدار نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا اور عرصہ گہری سانس لے کر کھڑی ہوئی۔ تو 4 دن کی قید تھی یہ، مجھے لگا وہ 4 سال تک قید رکھے گا، عرصہ کہتے ہوئے باہر آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ کاغذات میں دستخط کر رہے تھے جب پولیس انسپکٹر نے ان کے موبائل انہیں واپس کیے تھے۔ شکریہ انسپکٹر صاحب، بہت اچھا وقت گزرا آپ کے ساتھ، مسکرا کر کہتے ہوئے عرصہ پلٹی اور پھر وہ دونوں پولیس اسٹیشن سے باہر آئے تھے۔ اس نے باہر آتے آسمان کی جانب دیکھا۔ 4 دن قید رہ کر جانتے ہو مہد میں نے کیا سیکھا ہے؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ مہد اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ کیا؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سیکھا کہ ہم زندگی اور وقت کے اس قید میں ہیں جہاں سے نکلنے کا فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس قید میں اس خدا کے علاوہ کسی اور پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مہد نے دیکھا وہ آج بہت مختلف لگ رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولتے ہوئے اس نے اس کی بات سے ایگری کیا۔ مہد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا جب عرصہ نے اسے پکارا۔ بولو، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ عرصہ کی بات پر وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ مگر ابھی تو ہم باہر آئے ہیں، تمہیں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے، اور پھر تم اس وقت ان کو کیسے فیس کرو گی؟ مہد اس کے اس وقت وہاں جانے کے خلاف تھا۔ میں اسی فیس کے ساتھ فیس کروں گی مہد، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ مجھے ان سے چھپنا پڑے، مگر ابھی ریسٹ کر لو، ہم کل چلے جائیں گے۔ مہد جانتا تھا وہ 3 راتوں سے سوئی نہیں تھی، اسے آرام کرنے کی ضرورت تھی۔ مجھے ریسٹ نہیں، سکون چاہیے مہد، اور وہ مجھے پاپا سے مل کر ہی ملے گا۔ ان 4 دنوں میں مجھے پاپا بے حد ہی یاد آئے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے صرف ان سے مل کر ہی آرام مل سکتا ہے، عرصہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مہد اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ اس راستے پر کیا جو عرصہ کے گھر کی جانب جاتا تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ عرصہ کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ عرصہ گاڑی سے باہر نکلی تھی، مہد بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ دونوں نے قدم آگے بڑھائے۔ گیٹ کے باہر بیٹھا گارڈ ان دونوں کو آتا دیکھ کر کھڑا ہوا، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ عرصہ اور مہد دروازے کے پاس پہنچے تھے جب اس نے عرصہ سے کہا، عرصہ بیٹا آپ یہاں؟ گارڈ تھوڑا گھبرا گیا۔ یہ میرا گھر ہے انکل، مجھے یہاں آنا تھا، دروازہ کھول دیں، عرصہ نے کہا۔ معاف کر دیں عرصہ بیٹا، مگر ساحل صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ گارڈ کی بات پر عرصہ اور مہد نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں پاپا سے ملنے آئی ہوں، آپ انہیں کہیں جا کر۔ عرصہ کی بات پر گارڈ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بیٹا؟ ساجد صاحب سے اب آپ کیسے مل سکتی ہیں؟ گارڈ کی بات پر مہد آگے آیا۔ کیا مطلب کیسے مل سکتی ہے؟ بیٹی ہے ان کی عرصہ۔ ٹھیک کہا تم نے۔ ان دونوں کے پیچھے سے کسی کی آواز آئی تھی۔ عرصہ اور مہد نے ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا، سامنے ساحل کھڑا تھا۔ ساحل بھائی؟ عرصہ ساحل کی طرف بڑھی۔ یہ بیٹی تھی ان کی۔ ساحل نے لفظ تھی پر زور دیا۔ عرصہ کے قدم رک گئے۔ کیا مطلب؟ عرصہ نے رک کر حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ عرصہ ساجد کہ تم ان کی بیٹی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ تمہارا اس گھر کے ساتھ ہر رشتہ ختم ہو چکا ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، ساحل کہہ کر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے پاپا سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ عرصہ کی بات پر ساحل کے قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر عرصہ کو دیکھا۔ تمہیں پاپا سے ملنا ہے عرصہ؟ ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے عرصہ سے پوچھا۔ ہاں، میں یہاں انہی سے ملنے آئی ہوں۔ تو جاؤ، قبرستان میں جا کر ملو۔ ساحل کے منہ سے نکلے یہ الفاظ نہیں تھے، یہ تیر تھے جو عرصہ کے سینے کو چیرتے ہوئے نکلے تھے۔ اس کا وقت رک گیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے سامنے کھڑے ساحل کو دیکھ رہی تھی، جو اب آگے بھی اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تم نے ہمارے پاپا کو وہاں پہنچا دیا عرصہ جہاں سے وہ لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ تم قاتل ہو عرصہ، ہماری عزت کی، ہمارے اعتبار کی اور ہمارے پاپا کی۔ جاؤ اور جا کر ملو ان سے۔ وہ کہہ کر گھر کے اندر جا چکا تھا۔ گیٹ بند ہو گیا تھا۔ عرصہ کو لگا اس پر زندگی کے دروازے بند ہو گئے تھے۔
اسے لگا کہ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ کچھ تھا جو اس کے گلے میں اٹک رہا تھا، کچھ تھا جو اس کی آنکھوں کے ذریعے باہر نکلنا چاہ رہا تھا مگر وہ نکل نہیں رہا تھا۔ کچھ تھا جس نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے، کچھ تھا جس نے اس سے ہلنے کی طاقت چھین لی تھی، کچھ تھا جس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا کر دیا تھا۔ مہد آگے بڑھا تھا، اس نے عرصہ کو بازوؤں سے تھاما تھا، وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے پتھریلی نگاہوں سے مہد کی جانب دیکھا۔ مجھے پاپا کے پاس لے جاؤ۔ کچھ تھا جس نے عرصہ کی آواز بدل دی تھی، جس نے عرصہ کے انداز بدل دیا تھا۔ کچھ دیر بعد مہد اسے قبرستان لے آیا تھا۔ وہ سامنے ایک قبر کی طرف بڑھ رہی تھی جس کی تختی پر اس کے پاپا کا نام لکھا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھر بن گئی تھیں۔ وہ اس قبر کے پاس آئی تھی، وہ بیٹھی تھی، مہد اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھایا تھا، قبر کی مٹی کو ایک مٹھی میں لیا تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا، مٹھی سے مٹی نکل رہی تھی، وہ بس اس مٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ایک دل خراش آواز، ایک چیخ تھی جو عرصہ کے حلق سے نکلی تھی، اتنی زوراور چیخ جس نے آس پاس کے ماحول کو خوفزدہ کر دیا تھا، جس نے مہد کو عرصہ کی جانب تیزی سے بڑھنے پر مجبور کر دیا تھا، جس نے عرصہ کو ہوش سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کی طبیعت کیوں سنبھل نہیں رہی؟ مہد نے فکر مندی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ انہیں کوئی بہت بڑا شوق لگا ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ آپ کوشش کریں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، ڈاکٹر نے رکتے ہوئے کہا۔ میں اسے کیسے سنبھالوں ڈاکٹر؟ 4 دن ہو گئے ہیں، وہ ہوش میں آتی ہے تو رونا بند نہیں کرتی اور اتنا روتی ہے کہ اسے سلانے کے لیے انجیکشن دینا پڑتا ہے۔ مہد بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ عرصہ کو اس حال میں دیکھ کر وہ خود بھی سکون میں نہیں تھا۔ کوئی بات تو ہے مہد صاحب کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ ڈاکٹر مہد سے ڈیٹیل جاننا چاہتا تھا۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے پاپا کی موت کی ذمہ دار ہے۔ مہد نے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھ کر کہا، جس کے اندر عرصہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ کیا وہ ہے؟ ڈاکٹر نے اس سے سوال کیا۔ مہد تھوڑی دیر خاموش رہا۔ نہیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو خود کسی کی بے رحمی کا نشانہ بنی ہے۔ مہد نے تھوڑی دیر بعد کہا، تو پھر اب جب وہ ہوش میں آئیں تو آپ انہیں یاد دلائیں کہ وہ کسی کی بے رحمی کا نشانہ بنی ہے۔ ڈاکٹر نے مہد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مہد نے بات سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ ڈاکٹر چلے گئے تھے تو مہد نے گہری سانس لے کر کچن کا رخ کیا۔ وہ جانتا تھا عرصہ 3-4 گھنٹے میں ہوش میں آئے گی، اس لیے اسے اب اس کے لیے کچھ کھانے کو بنانا تھا۔ اب وہ اسے دوبارہ بے ہوش نہیں ہونے دے گا۔ اس نے عرصہ کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ اتنے عرصے اکیلے رہ کر اسے کھانا بنانا آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے عرصہ کے لیے ایک ڈریس کا انتظام کیا تاکہ وہ ہوش میں آ کر چینج کر لے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد عرصہ کو ہوش آیا تھا۔ وہ ہلی نہیں تھی، نظریں چھت کے جانب اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مہد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں کافی کے 2 کپ تھے۔ اٹھ گئی تم؟ مہد نارمل سا کہتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ عرصہ آہستہ سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ مہد نے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھایا مگر اس نے تھاما نہیں۔ مہد نے چائے کا کپ واپس رکھا۔ جانتی ہو عرصہ، یہ جو تم خاموشی سے بے آواز آنسو بہاتی ہو نا، ان کی آواز سے سامنے والے کا دل تڑپ جاتا ہے۔ مہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عرصہ نے ہلکا سا چونک کر اسے دیکھا تھا۔ خاموش آنسو کی بھی آواز ہوتی ہے کیا؟ اس کی آنکھوں میں لکھا تھا یہ سوال جو مہد نے پڑھ لیا تھا۔ خاموشی سے بہنے والے آنسو کی بھی آواز ہوتی ہے اور اتنی شدید ہوتی ہے کہ سننے والا تڑپ جاتا ہے۔ یہ آواز ہر اس انسان کے دل کو تڑپا دیتی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس انسان کو بھی تڑپا سکتی ہے جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے ان آنسوؤں سے کسے تڑپاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ عرصہ اس کی باتوں کی گہرائی تک جا رہی تھی۔
وہ جان رہی تھی کہ اس کے آنسو سامنے بیٹھے اس شخص کے لیے تکلیف کا باعث تھے۔ کیا تم مجھے تڑپاتی رہو گی یا پھر اسے تڑپاؤ گی جو اس کا اصل ذمہ دار ہے؟ اس نے ایک سوال کیا تھا۔ عرصا خاموش تھی، آنسو رکے تھے۔ مہد نے کافی کا کپ دوبارہ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ عرصا نے اس کپ کو دیکھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے تھاما۔ مہد کے چہرے پر اطمینان آیا۔ وہ کھڑا ہوا اور الماری کے جانب بڑھا۔ عرصا سے دیکھتے کافی کا گھونٹ بھر رہی تھی۔ مہد نے ایک ڈریس الماری سے نکالا تھا اور عرصا کی جانب پلٹا۔ یہ دیکھو، تمہارے لیے لیا ہے میں نے، کیسا ہے؟ عرصا نے ڈریس کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ مہد بھی مسکرایا۔ جلدی سے کافی ختم کرو، پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ تمہاری وجہ سے میں نے بھی 4 دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ مہد نے ڈریس سامنے رکھے صوفے پر پھیلایا۔ میں ٹیبل لگا رہا ہوں، تمہارے پاس 10 منٹ ہے تیار ہونے کے لیے۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ عرصا نے خاموشی سے اپنی کافی ختم کی اور پھر ڈریس اٹھا کر واش روم کی جانب چلی گئی۔ اس نے کھانے کی ٹیبل لگائی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اتنا کام کر رہا تھا، ورنہ اکیلا رہنے والا انسان تو کبھی اتنا تکلف نہیں کرتا، مگر آج وہ عرصا کے لیے یہ سب کر رہا تھا اور دل سے کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد عرصا اپنے کمرے سے نکلی اور نیچے آ رہی تھی۔ مہد نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس کے لائے ہوئے نیلے رنگ کے سوٹ میں، گیلے بال کھلے ہوئے، رونے کی وجہ سے لال ناک اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بھی حسین لگ رہی تھی۔ جب تک وہ سیڑھیوں سے اتر کر اس کے سامنے آئی تھی، وہ بس اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ عرصا اس کے سامنے آ کر رکی۔ مہد خاموش تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ عرصا نے کہا تھا۔ 4 دن بعد اس نے عرصا کی آواز سنی تھی۔ وہ مسکرایا۔ سوچ رہا ہوں تم ان سوجی ہوئی آنکھوں اور لال ناک کے ساتھ بالکل اینابیلا ڈال لگ رہی ہو۔ مہد دیکھ کر ہنسا تھا اور عرصا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بھی کسی جوکر سے کم نہیں ہو، وہ چڑھ کر کہتی ہوئی کرسی کی جانب بڑھی۔ پھر بھی تم سے کم ڈراؤنا ہوں۔ مہد بھی اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ عرصا نے جواب نہیں دیا تھا۔ مہد نے اس کی پلیٹ میں چائنیز رائس ڈالے۔ یہ تم نے بنائے ہیں؟ عرصا نے ایک بائٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیسے ہیں؟ مہد نے اس سے پوچھا تھا۔ اسے اپنی تعریف سننی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رائس اس نے بہت اچھے بنائے ہیں۔ کچھ خاص نہیں، مگر کھانے کے قابل ہیں، عرصا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اس بار منہ کھولنے کی باری مہد کی تھی۔ شکریہ، بہت بہت، مہد نے جلے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اپنی پلیٹ میں رائس ڈالے۔ باقی کا کھانا دونوں نے خاموشی سے کھایا تھا۔ مہد نے شکر ادا کیا کہ وہ نارمل ہوئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر مہد نے چائے بنا کر اسے دی۔ وہ دونوں اب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ مہد، چائے کا کپ لیتے ہوئے عرصا نے مہد سے کہا۔ ہاں بولو۔ مہد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے پاپا سے ملنے جانا ہے، عرصا نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں عرصا، تم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ہو، ہم کچھ دن بعد چلے جائیں گے۔ اسے خوف تھا کہ عرصا دوبارہ وہاں جا کر اپنی حالت پہلی جیسی نہ بنا لے۔ میں ٹھیک ہوں مہد، تمہارے صرف چند الفاظ نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے، فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پلیز مجھے وہاں لے جاؤ۔ عرصا نے اس سے ایک ریکویسٹ کی تھی۔ مہد نے اسے دیکھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے اس کی بات ماننی ہوگی۔ اوکے، پر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، مہد نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا۔ میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں نارمل رہوں گی اور اب میں ٹوٹوں گی نہیں، وعدہ۔ عرصا جانتی تھی کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس سے پوچھے بنا ہی اس نے وعدہ کر لیا تھا۔ مہد مسکرایا۔ اوکے، چائے ختم کرو پھر چلتے ہیں۔ مہد نے چائے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ دونوں اب چائے ختم کر رہے تھے۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ دونوں قبرستان کے لیے نکل گئے تھے۔ ان کی گاڑی کے وہاں سے جانے کے بعد سڑک کی جانب کھڑے حاشر نے اپنے کان پر لگے ایئر فون پر ہاتھ رکھا تھا۔ باس انہیں ہوش آ گیا ہے، وہ ابھی اسی کے ساتھ باہر گئی ہیں، اس نے باس کو اطلاع دی تھی۔ وہ اس وقت قبر کے پاس موجود تھی۔ مہد اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اب بھی ڈر تھا۔ عرصا نے قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ تم نے کہا مہد کہ یہ آنسو خاموش نہیں ہوتے، عرصا قبر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
مہد قبر کی دوسری جانب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پاپا بھی ان آنسوؤں کا شور سن رہے ہوں گے نا؟ اب تو وہ جان گئے ہوں گے نا کہ میں بے قصور ہوں؟ عرصہ نے مہد سے پوچھا تھا۔ ہاں عرصہ، وہ جانتے ہیں۔ وہ اسی وقت جان گئے تھے جب تم پہلی بار یہاں ان سے ملنے آئی تھی، مہد نے اس سے کہا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا مہد کہ اس دن میں اپنے پاپا کو آخری بار دیکھ رہی ہوں تو میں کبھی بھائی کی بات نہ مانتی۔ وقت کو یہی منظور تھا عرصہ، گزرا ہوا وقت ٹھیک نہیں ہوتا، تمہیں آنے والے وقت اور موجودہ وقت کو ٹھیک کرنا ہے۔ مہد نے اسے ایک راستہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ جانتے ہو مہد، پاپا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ماما کے مقابلے میں پاپا نے ہمیشہ مجھے ایک دوست بن کر ٹریٹ کیا۔ انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی، میری ہر بات سنتے تھے وہ۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ زندگی میں جینا کیسے ہے۔ انہوں نے مجھے سچ بولنا سکھایا۔ انہیں مجھ پر مان تھا۔ بھائی کے مقابلے پر وہ مجھے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ پاپا نے ہی مجھے ایک بار بتایا تھا کہ جب انسان کو چوٹ لگے تو اسے آنسو ضرور بہانے چاہیے، مگر ان کے بہہ جانے کے بعد کھڑے ہو کر اس چوٹ کی دوا کرنی چاہیے، کیونکہ آنسو صرف دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، زخم تو دوا ہی بھرتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور مہد اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ وہ نارمل ہے اور وہ دکھی تھا کہ وہ اداس ہے۔ تم نے آج مجھے پاپا کی یہ بات یاد دلائی مہد۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ پاپا تمہیں اتنا پسند کیوں کرتے تھے۔ عرصہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے کہا۔ وہ بھی مسکرایا۔ تم بہادر ہو عرصہ، مہد نے اسے کہا۔ ہاں، مجھے پاپا نے کہا تھا ایک بار، انسان وہی بہادر ہوتا ہے جو گر کر کھڑا ہو جائے، جو درد میں بھی مسکرائے۔ عرصہ نے قبر کی تختی پر لکھے اپنے پاپا کے نام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک چیز پاپا نے مجھے نہیں سکھائی تھی مہد۔ عرصہ کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، چہرے پر سختی آئی تھی، آنسو رک گئے تھے۔ کیا؟ مہد نے اس سے پوچھا۔ انہوں نے مجھے محبت دی اور محبت دینا سکھایا۔ عرصہ نے قبر پر ایک بار پھر ہاتھ پھیرا تھا، مٹی ہاتھوں میں لی تھی، مگر انہوں نے مجھے نفرت نہیں سکھائی تھی مہد۔ عرصہ نے مٹی کو قبر پر چھوڑ دیا تھا۔ مہد نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اب الگ لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے نفرت کرنا نہیں سکھایا، مگر عرصہ کھڑی ہوئی تھی، مہد بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر اس شخص نے مجھے سکھا دیا، اس نے مجھے نفرت کرنا سکھا دیا مہد۔ عرصہ مہد کو دیکھتے کہہ رہی تھی، اب عرصہ ساجد کو نفرت ہے، عرصہ ساجد کو اس شخص سے نفرت ہے۔ عرصہ کہہ کر پلٹی تھی اور مہد وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ کچھ تھا جو آج عرصہ ساجد میں بدل گیا تھا۔ وہ اس وقت آفس سے گھر آیا اور سیدھا اپنی دادو کے کمرے کی جانب گیا۔ دادو اس وقت عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی۔ آ گئی تمہیں اپنی دادو کی یاد؟ دادو نے اسے کمرے کے اندر آتے دیکھ کر کہا۔ آپ کی نہیں تو اور کس کی یاد آئے گی؟ مسکرا کر کہتا وہ دادو کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھا۔ 5 دن بعد شکل دکھائی ہے، 5 دن تک کس کی یادوں میں گم تھے؟ دادو نے مسکرا کر کہا۔ میں نے کس کی یادوں میں گم ہونا ہے دادو، بس کام کا برڈن بہت زیادہ تھا۔ صوفے پر ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر اس نے کہا۔ دادو نے دیکھا وہ واقعی بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اتنا کام مت کیا کرو، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو۔ دادو اس کے پاس آ کر بیٹھی، ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا جو اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ محنت تو کرنی ہوتی ہے نا دادو، کامیابی بنا محنت کے تھوڑی ملتی، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ اسے شاید نیند آ رہی تھی۔ مگر تم نے تو خود کو ایک مشین بنا رکھا ہے۔ جب سے تمہارے بابا کا انتقال ہوا ہے تم دن رات کمپنی میں لگا دیتے ہو، اپنا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں۔ دادو کو اس سے ہمیشہ یہی شکوہ رہتا تھا۔ وہ ساتھ رہتے تھے مگر اس کے باوجود ان کی ملاقات 2-3 دن بعد ہوتی تھی۔ مجھے اس کمپنی کو بہت بلندی تک لے جانا ہے دادو، یہ بابا کی خواہش تھی، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ کہا تھا۔ تمہارے بابا کی خواہش میں ایک خواہش تمہاری خوشی بھی تھی، تم وہ پوری کیوں نہیں کرتے؟
دادو اب ہمیشہ کی طرح وہی بات کر رہی تھیں جو وہ اکثر اس سے کہا کرتی تھیں۔ دادو پلیز اب دوبارہ وہ بات شروع مت کیجیے گا، اس نے آنکھیں کھول کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ تم میری باتوں سے بھاگتے ہو مگر میں تمہاری جان تب تک نہیں چھوڑوں گی جب تک تم میری خواہش پوری نہیں کرتے۔ بھائی میں بور ہو جاتی ہوں پورا دن اس گھر میں اکیلی، کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں ہے۔ آپ فکر مت کریں، آپ کا دل بہلانے کے لیے میں کسی کو رکھ لوں گا۔ اس نے جیسے مسئلہ حل کر لیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں۔ دادو نے اب اسے گھورا۔ اور آپ بھی جانتی ہیں کہ میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ کہہ کر فوراً کھڑا ہوا۔ آپ آرام کریں، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور دادو اسے افسوس سے جاتا دیکھ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آج کافی دنوں بعد وہ یونیورسٹی آئی تھی، مہد اسے ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنی فرسٹ کلاس لے کر باہر نکلی تھی جب اس کے گروپ کی 3 لڑکیاں اس کے پاس آئیں۔ ارسا، انہوں نے اسے پکارا۔ ارسا نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور وہ رک گئی۔ خیریت ہے، تم کافی دنوں بعد آئی ہو یونیورسٹی؟ ایک لڑکی نے اس سے پوچھا۔ ہاں بس کچھ پرسنل ایشوز ہو گئے تھے، ارسا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا، اب سب ٹھیک ہے نا؟ ایک اور لڑکی نے اس سے کہا۔ ہاں اللہ کا شکر۔ آنکھوں میں اداسی تھی، وہ جانتی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے مگر وہ کسی کو بھی اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتی تھی۔ چلو اچھا ہے، وہ ایکچولی ہم نے تمہیں بتانا تھا کہ اس سیمسٹر کی فیس جمع کروانی ہے اور پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے، ایک لڑکی نے اس سے کہا تھا۔ پرسوں؟ وہ حیران ہوئی تھی اور پریشان بھی۔ سیمسٹر کی تیاری تو دور، وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ امتحان شروع ہونے والے تھے۔ ہاں لیکن تم پریشان مت ہو، کل یا پرسوں جمع کروا دینا۔ تھینکس فار یور انفارمیشن۔ یو آر ویلکم، وہ مسکرا کر کہتی اب آگے بڑھ گئی تھی اور ارسا کو اب ایک نئی ٹینشن لگ گئی تھی۔ اس کے پاس تو پیسے کم ہی رہ گئے تھے اور پھر اب سیمسٹر کی فیس، اسے بینک جانا تھا۔ مہد کو اس نے میسج کر کے بتایا تھا کہ وہ یونیورسٹی سے کسی کام سے کہیں جا رہی ہے، اس لیے وہ اسے لینے نہ آئے۔ مہد کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، مگر اس کے ڈپارٹمنٹ میں آ کر اسے یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اسے سیمسٹر کی فیس جمع کروانی ہے۔ اس نے ارسا کو کال کی مگر اس نے اس کی کوئی کال ریسیو نہیں کی، اس لیے اب وہ بس انتظار کر رہا تھا اس کی واپسی کا۔ ارسا اپنی کلاسز اٹینڈ کرنے کے فوراً بعد بینک آئی تھی مگر وہاں بے حد رش تھا۔ وہ اب لوگوں کی بھیڑ میں اپنے نمبر کا انتظار کر رہی تھی۔ رش کی وجہ سے اس کا نمبر 1 گھنٹے بعد آیا تھا۔ وہ اپنا چیک اٹھا کر کاؤنٹر پر گئی تھی۔ مجھے یہ کیش کروانا ہے، اس نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے کہا تھا جس نے اس سے چیک لیا اور اب وہ اپنے کمپیوٹر میں کچھ چیک کر رہا تھا۔ آپ کا اکاؤنٹ تو خالی ہے مس، کاؤنٹر پر موجود شخص نے اس سے کہا تھا اور ارسا چونک گئی۔ خالی ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اسے لگا شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ جی مس، آپ کے اکاؤنٹ میں صرف 5,000 روپے موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ دوبارہ چیک کریں پلیز، ارسا نے اس شخص سے کہا تھا اور وہ اس وقت صدمے کی حالت میں تھی۔ میڈم میں چیک کر چکا ہوں، آپ کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ نہیں ہے۔ اس شخص نے دوبارہ اس سے وہی بات کی اور چیک اس کی طرف واپس بڑھایا تھا۔ اس نے وہ چیک واپس لیا اور پلٹی۔ اس کا ایک ایک قدم اس کے لیے بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اکاؤنٹ میں بھائی ہمیشہ اس کی تعلیم اور باقی خرچے کے لیے پیسے بھجواتے تھے اور یہ بھائی اور اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا۔ ایک بات نے اسے چونکایا تھا، وہ حیرانگی کی انتہا پر تھی۔ وہ صدمے، پریشانی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں تھی اور اسی کیفیت میں اس نے واپسی کا سفر کیا تھا۔ وہ بے حد غصے کی حالت میں تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے چاروں طرف دیکھا تھا مگر نیشا اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس نے کچن کا رخ کیا اور اسے نیشا وہاں مل گئی تھی۔ اس نے نیشا کو بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ کیا ہوا ساحل، بازو چھوڑے میرا، نیشا نے کہا مگر وہ اس کی سن نہیں رہا تھا۔ اسے کمرے میں لا کر اس نے دروازہ بند کیا تھا اور شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ نیشا اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ کیا ہے؟ ساحل نے اس کے سامنے ایک پیپر لہرایا تھا۔ نیشا نے دیکھا وہ اس کے ATM کی سلپ تھی۔ نیشا کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ ان کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ نیشا نے سوچا تھا مگر وہ اس سے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ کیا ہے یہ؟
निशा ने घबराते हुए कहा। ज़्यादा मासूम मत बनो निशा, कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? साहिल ने उसे घूरते हुए कहा। साहिल ये वो निशा को फ़ौरन कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। क्या वो लगा रखी है? बताओ मुझे, किसने दिए हैं तुम्हें इतने पैसे? साहिल अब इस पर चिल्लाया था। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहिल, मुझे कौन देगा पैसा? उसने हिचकिचाते हुए कहा। तो फिर ये पैसे क्या जन्नत ने तुम्हारे अकाउंट में जमा करवाए हैं? ऐसी बात नहीं है, ये मेरे पैसे नहीं हैं, मेरी एक दोस्त ने अमानत रखवाई है। निशा को इस वक्त जो भी समझ आ रहा था वो कह रही थी। अच्छा, और ऐसी कौन सी जो दोस्त है जो इतनी अमीर है कि उसने तुम्हें 5 लाख रुपए इनाम में दिए हैं? साहिल ने उसे घूरते हुए कहा। अब आप मेरी हर दोस्त को तो थोड़ी जानते हैं साहिल, वो शहर से बाहर गई है तो उसने मेरे पास पैसे रखवा दिए। निशा ने खुद को नॉर्मल जाहिर करके कहा। एक बात याद रखना निशा। साहिल एक कदम उसकी तरफ बढ़ा था। अगर मुझे कभी ये मालूम हुआ कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसकी आंखों में देखते हुए साहिल ने कहा था। जी, वो नज़र झुकाकर उसने बस इतना ही कहा था। उसे साहिल की नज़रों से डर लग रहा था, उसे उससे खौफ आ रहा था। साहिल कमरे से गया तो उसने एक लंबी गहरी सांस ली। क्या ज़रूरत थी मुझे बैंक में पैसे रखने की? अच्छा होता कि मैं अम्मी को भिजवा देती। इसने अपने आप को कोसा था, मगर इसे सुकून भी था कि साहिल ने इसकी बात पर यकीन कर लिया था। इसका अरसा से कोई राब्ता नहीं हुआ था। सुबह से दोपहर और अब दोपहर से शाम हो गई थी, मगर इरसा इसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो अब परेशान होकर उसके फ्लैट आया था। उसने पहली बेल की और फिर तीसरी बेल पर इरसा ने दरवाज़ा खोला। उसने देखा उसकी आंखों में कुछ था। इससे पहले कि वो गौर करता, इरसा पलट कर अंदर चली गई। वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके इरसा की जानिब आया, जो अब टीवी लाउंज के सोफे पर बैठी थी। उसकी नज़रें सामने टीवी पर थीं, मगर वो टीवी नहीं देख रही थी। वो बहुत खामोश थी। इसे ये खामोशी इशारा दे रही थी किसी तूफ़ान का। उसने इरसा के पास जाने के बजाय किचन का रुख किया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में ट्रे और उसमें चाय के 2 कप थे। उसने ट्रे इरसा के सामने रखी और चाय का कप उसकी जानिब बढ़ाया। इरसा ने कप ले लिया। महद ने सुकून का सांस लिया। इसका मतलब कि तूफ़ान की शिद्दत कम है। महद ने मुस्कुराकर कहते हुए अपना चाय का कप उठाया और इसके सामने बैठ गया। तूफ़ान तो तूफ़ान होता है महद, चाहे उसकी कितनी ही शिद्दत हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इरसा ने संजीदगी से कहा था। महद इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा नहीं है इरसा, तूफ़ान तो तूफ़ान होता है, मगर उसकी शिद्दत ही उसे ख़तरनाक बनाती है। अगर ज़िंदगी में आए तूफ़ान की शिद्दत ज़्यादा हो तो इंसान ज़िंदा होकर भी ज़िंदा नहीं रह पाता। महद ने चाय का एक घूंट भरा। और अगर कम हो तो? उसने एक और सवाल किया। अगर शिद्दत कम हो तो इंसान को संभलने में सिर्फ चंद लम्हे लगते हैं। और ये कैसे मालूम होगा कि ज़िंदगी में आया तूफ़ान कितनी शिद्दत लेकर आया है? ज़िंदगी में आने वाले वो तूफ़ान जो आपको ज़ख्मी करके आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बना देते हैं, उनमें इतनी शिद्दत नहीं होती। शिद्दत तो सिर्फ उन तूफ़ानों में होती है जो आपकी रूह को ज़ख्मी कर दें, क्योंकि रूह के ज़ख्म इंसान को कभी समझने नहीं देते। महद ने इसकी आंखों में देखते कह रहा था। वो देख चुका था कि इरसा की आंखों में सिर्फ खामोशी थी। और अगर कभी रूह को ज़ख्म लग जाए तो क्या करें? तो फिर रूह बनाने वाले और उसे आपको सौंपने वाले से फरियाद करें, क्योंकि वही है जो रूह के ज़ख्म कर सकता है। महद ने मुस्कुरा कर कहा और इरसा के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो महद? इरसा ने चाय का घूंट भर लेते हुए कहा। तुम्हारी वजह से। महद ने मुस्कुरा कर कहा। मेरी वजह से? इसने हैरान होकर पूछा। हाँ, क्योंकि ज़िंदगी की बातें सिर्फ ज़िंदगी के साथ ही तो की जा सकती हैं। वो उसकी आंखों में देखकर बोला। इरसा ने मुस्कुराकर चाय का कप सामने रखे मेज़ पर रखा। आज मैं बैंक गई थी। इरसा ने इसकी बात को नज़रअंदाज करके कहा। अच्छा, फिर? महद ने भी अपना कप सामने रखा। भाई ने मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं और अब इसमें सिर्फ 5,000 रखे हैं।
ईर्षा की बात पर महक चौंका। मगर ये कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारा अकाउंट है, फिर साहिल भाई कैसे निकाल सकते हैं सारे पैसे? वो मेरा और भाई का ज्वाइंट अकाउंट था महक। ईर्षा ने आम से अंदाज में जवाब दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा ईर्षा, वो तुम्हारे भाई हैं, वो अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? महक इस बात को मानने से इनकारी था। वो ऐसा कर चुके हैं महक, और वो मुझे ये बता चुके हैं कि अब मेरे लिए उनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। वो मुझसे सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके हैं। ईर्षा ने नम आंखों के साथ कहा था। वो रोना नहीं चाहती थी, वो रो रो कर थक चुकी थी। अब इसे बहादुर बनना था। आई कांट बिलीव दिस। महक ने इतना ही कहा। अब इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। परसों सेमेस्टर की फ़ीस की लास्ट डेट है, मैं क्या करूँगी? ईर्षा को अब एक नई टेंशन लग गई। तुम फिक्र मत करो ईर्षा, फ़ीस का मसला हल हो जाएगा। महक के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। मैं जानती हूँ महक कि तुम मेरी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहोगे, मगर ये कोई वक्ती मसला नहीं है। परसों तो तुम फ़ीस जमा करवा दोगे, मगर मैं आगे क्या करूँगी? पढ़ाई और इसके अलावा की बाकी ज़रूरियात भी तो मैंने पूरी करनी है ना। ईर्षा ने संजीदगी से कहा। वो बहुत आगे का सोच रही थी। जानती थी महक इसके लिए सब कर सकता है, मगर वो खुद अपने मसले हल करना चाहती थी। तुम परेशान मत हो, हम दोनों कोई हल निकाल लेंगे, महक ने उससे कहा। हाँ, मुझे यकीन है कि कोई हल ज़रूर निकल जाएगा, ईर्षा ने मुस्कुरा कर कहा। महक ने देखा और वो नॉर्मल लग रही थी। वो इस वक्त एक फ़ाइल पर झुका था। बार बार इसकी नज़र अपने पास रखे मोबाइल पर जा रही थी। शायद इसे किसी की कॉल का इंतज़ार था, मगर मोबाइल था कि खामोश था। उसने उकताकर फ़ाइल बंद की और अब वो कुर्सी पर टेक लगाए छत को घूर रहा था। काफ़ी देर गुजर गई मगर कोई कॉल ना आई, तो इसने गुस्से से इंटरकॉम उठाया। हाशिर को ऑफिस में भेजो, इसने कहकर इंटरकॉम वापस रखा और अब वो कुर्सी से उठकर शीशे की इस दीवार के पास जाकर खड़ा हुआ, जहाँ से बाहर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुआ। कम इन, इसने कहा था और हाशिर अंदर आया। सर, आपने बुलाया? हाशिर बॉस को देखते हुए पूछा, जो उससे पीठ फेरे बाहर का नज़ारा कर रहे थे। तुम्हें कुछ काम दिए थे हाशिर, लगता है तुम थक गए हो अपनी जॉब से, उसने सख्त लहजे में कहा था। पलटा वो अब भी नहीं था। सॉरी सर, मैं बस आपको कॉल ही करने वाला था, हाशिर ने फ़ौरन घबरा कर कहा। मुझे बातें करने वाले लोग नहीं पसंद, मुझे सिर्फ वो लोग पसंद हैं जो बिना कहे बड़े बड़े काम कर दिखाएं। बॉस ने एक और बात संजीदगी से कही। सॉरी बॉस, आइंदा ऐसा नहीं होगा, हाशिर ने सर झुका कर कहा। बॉस का गुस्सा बर्दाश्त करना भी आसान नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आइंदा ज़िंदा रहोगे? बॉस ने पलटकर इससे पूछा था और हाशिर ने चौंक कर सर उठाया। जी? मैंने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आइंदा ज़िंदा रहोगे? बॉस ने एक बार फिर अपनी बात सख्त लहजे में दोहराई थी। जी नहीं, हाशिर ने कंफ्यूज होकर कहा। ये बॉस आखिर क्या कहना चाहते हैं, इसने सोचा। मुझे समझ नहीं आता कि लोग आइंदा गलती ठीक करने की बात क्यों करते हैं, जब उन्हें मालूम होता है कि उनके अगले लम्हे का ही कोई गारंटी नहीं, तो फिर वो हाल ही में क्यों सीधे नहीं हो जाते। बॉस का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सॉरी बॉस, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है, उनके इम्तिहान भी शुरू होने वाले हैं, मगर एक मसला आ गया है। हाशिर जान गया था कि बॉस के सामने अपने हक़ में कोई भी बात कहने का फ़ायदा नहीं, इसलिए वो अब असल बात करने आया था। एक यही तरीका था बॉस का मूड बदलने का। अब मसला तुम कितने मिनट के वक्फे के बाद बताओगे? बॉस की एक और गरजती आवाज़ आई। वो सर, उनके भाई ने उनके अकाउंट में से पैसे निकाल दिए हैं और अब उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। फीस तो शायद उनके दोस्त पे कर लेंगे, मगर उसके बाद उन्हें बहुत मुश्किल हो जानी है। अब की बार हाशिर ने रेडियो की तरह बोलना शुरू किया। ग्रेट। बॉस की चहकती हुई आवाज़ पर उसने हैरान होकर सर उठाया और वो खुद भी हैरान रह गया बॉस की गहरी मुस्कुराहट देखकर। बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुम्हें हाशिर, इस पर तुम्हें बोनस मिलेगा। बॉस की बात पर इसका मुंह खुल गया। जी? इसने हैरान होकर कहा। बिल्कुल, सब वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था, बॉस ने मुस्कुराकर कहते हुए दोबारा इस मिरर वॉल की तरफ रुख किया
جہاں سے باہر کا منظر اور آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ اوکے باس، حاشر کہہ کر جانے کے لیے پلٹا، اور ہاں، باس کی دوبارہ سے آئی سنجیدہ آواز نے اس کے قدم روک دیے، مگر وہ پلٹا نہیں۔ آئندہ یہ لفظ ان کے دوست استعمال مت کرنا۔ باس کی سنجیدہ آواز پر وہ حیران ہو کر پلٹا۔ وہ باس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ منہ موڑ کر کھڑے تھے، مگر وہ یہ جان گیا تھا کہ یہ بات انہوں نے کتنی سنجیدگی سے کہی ہے۔ وہ آج تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر باس یہ سب کیا کر رہے ہیں اور آخر وہ چاہتے کیا ہیں، مگر اسے انتظار تھا اس راز کے کھلنے کا۔ اب باہر جانے کے لیے تمہیں الگ سے آرڈر دینا ہوگا۔ باس کی ایک اور جھاڑ اسے ہوش میں لائی تھی اور وہ آفس سے باہر نکلا۔ مہر نے اس کے سیمسٹر کی فیس پے کر لی تھی، مگر یہ کوئی مستقل حل نہیں تھا۔ وہ بھی پریشان تھی۔ اس کے پاس صرف 5,000 روپے تھے اور ان 5,000 میں وہ 5 دن بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے بہت سوچا تھا اور سوچنے کے بعد صرف ایک حل تھا جو اسے سمجھ آیا تھا، مگر یہ بھی اس کی قسمت پر منحصر تھا جو کہ آج کل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مہد اسے شام کھانے کے لیے باہر لایا تھا۔ جب اس نے مہد سے بات کی، میں نے کچھ سوچا ہے، اس نے مہد کی طرف دیکھتے کہا۔ کیا؟ مہد متوجہ ہوا۔ مجھے جاب کرنی ہوگی، عرصہ نے آرام سے کہا تھا اور مہد نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تم جاب کرو گی؟ ہاں، کیوں نہیں کر سکتی؟ عرصہ نے اس کے اس طرح حیران ہونے پر پوچھا۔ کر سکتی ہو، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مہد نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ عرصہ نے پوچھا۔ کیونکہ تمہارے پاس نہ تو ایکسپیرینس ہے اور نہ ہی ڈگری، پڑھائی بھی ابھی کنٹینیو ہے، تمہیں کوئی اچھی جاب ملنا مشکل ہے۔ مہد نے اسے ایک اور مسئلہ بتایا۔ جانتی ہوں، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ میں 2 جابس کر لوں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ انسان ہو تم، مشین نہیں ہو، اور مجھے سمجھ نہیں آتی جب میں ہوں تمہارے ساتھ تو تمہیں کیا ضرورت ہے ڈبل جابس کرنے کی۔ مہد کو اب اس کی بات پر غصہ تھا۔ تم کیا چاہتے ہو مہد؟ میں خود کچھ نہ کروں؟ تم چاہتے تھے کہ میں بہادر بن کر سب کچھ فیس کروں، اور اب جب میں سب کچھ فیس کرنا چاہتی ہوں تو تم چاہتے ہو کہ میں آرام سے بیٹھی رہوں اور تم پر ڈپینڈ کرتی رہوں۔ عرصہ نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا فیوچر بناؤ اور اس کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہے۔ اگر تم ڈبل جابس کرو گی تو پڑھائی کیسے کرو گی؟ میں تمہیں ڈبل جابس نہیں کرنے دوں گا، مہد نے اٹل انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 2 نہیں 1 جاب کروں گی، عرصہ نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔ یعنی کہ تم جاب ضرور کرو گی؟ مہد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا۔ آف کورس، اور میں کل صبح سے ہی اس مہم پر شروع ہونے والی ہوں، عرصہ نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا۔ ضرور ہو جاؤ شروع، ویسے بھی کل شروع ہوگی تو جا کر 3-4 مہینے میں جاب ملنی تمہیں، مہد نے اسے چھیڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عرصہ نے فوراً سے کہا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں کوئی رکھنے والا تو ہے نہیں، اس لیے 3-4 مہینے تو لگ ہی جانے ہیں جاب ملنے میں، مہد نے معصومیت سے کہا۔ اور میں تمہیں 1 مہینے میں جاب حاصل کر کے بتاؤں گی، عرصہ نے ایک انگلی اس کی طرف اٹھا کر چیلنجنگ انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، بلی کے خواب میں چھیچڑے، مہد نے اس کا مذاق اڑایا۔ لگی شرط؟ عرصہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ لگی شرط۔ مہد نے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا اور اس پل کو کسی نے اپنے کیمرے میں سیو کیا تھا۔ اگلی صبح وہ آفس میں موجود اپنے لیپ ٹاپ پر ای میلز پڑھنے میں مصروف تھا جب کسی نے دروازہ نوک کیا۔ کم ان، اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ دروازہ کھول کر حاشر اندر آیا اور باس کے سامنے کھڑا ہوا۔ باس، وہ دونوں رات میں ڈنر کرنے ریسٹورنٹ گئے تھے، حاشر نے باس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی، تم کال پر بھی بتا سکتے تھے۔ باس اب بھی لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھا۔ جی باس، مگر مجھے آپ کو یہ دینی تھی۔ اس نے ایک خاکی لفافہ باس کے سامنے رکھا۔ باس نے لفافے پر ایک نظر ڈالی اور پھر لیپ ٹاپ کو سائڈ پر رکھ کر وہ لفافہ اٹھا کر اس کے اندر موجود تصاویر باہر نکالی۔ مہد اور عرصہ کی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے اس تصویر نے باس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ کیا بات کر رہے تھے یہ دونوں؟ باس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ جاب کرنا چاہتی ہیں اور شاید آج سے جاب کی تلاش بھی شروع کر دی ہے۔ تو وہ جاب ڈھونڈ رہی ہے؟ گریٹ،
باس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ایک بار پھر بنا کسی خاص بات کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ حاشر باس کے ان بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے تو جیسے عادت ہو گئی تھی۔ ایک کام کرو ذرا، باس نے ہاتھ میں پکڑا پین گھماتے ہوئے کرسی پر جھولتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ جی باس کہیں۔ وہ باس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر جان گیا تھا کہ باس اب پھر اس کے لیے کوئی نئی پریشانی پیدا کرنے والے ہیں۔ اسے جہاں سے بھی انٹرویو کال آئے اسے وہاں جاب نہیں ملنی چاہیے۔ آنکھوں میں چمک لیے اس نے سامنے کھڑے حاشر سے کہا تھا، جسے اس وقت اپنے باس کی یہ بات اور مسکراہٹ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جی باس، وہ کہہ کر خاموشی سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد باس نے ایک بار پھر اس تصویر کو اٹھا کر دیکھا۔ اس بار غصہ نہیں آیا تھا، اس بار مسکراہٹ گہری تھی۔ جی تو ویورز، یہاں پر ایپیسوڈ 4 جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ ایسا اب جاب ڈھونڈ رہی ہے جو کہ اس سے ملنے نہیں ہے، کیونکہ باس اسے جاب کہیں ملنے نہیں دیں گے۔ اب آگے کیا ہوگا یہ آگے پڑھ کر ہی معلوم ہوگا۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ہمارا چینل ایک بار پھر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔